صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بابا سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اللہ وحدہ لا شریک ہم تو صلاح کے بعد لا تدار درود امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان شیر بیان، قرہ حضرات، معزز و محترم سامعین حضرات، الحمدللہ تعالی ہم سبھی حضرات ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے دو پیر شریف کے خطاب میں آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم نبی دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباب دفن کی برکات اور معجزات بیان کیے تھے. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ہمارا اہل سنت والجماعت کے اوپر ایک بڑا جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے جو عالم دین ہیں، علماء ہیں، وہ توحید بیان نہیں کرتے. یعنی نبی علیہ السلام کی بات تو کرتے ہیں لیکن خدا وحدہ لا شریک کی بات ان کے عالم جو ہے وہ نہیں کرتے. تو میرا دل یہ ہے کہ آج کے اس کتاب کے اندر عقیدہ توحید بیان کیا جائے اور ہم اس توحید کے قائل نہیں. ایک تو توحید ہے نا شیطان والی کہ اس نے کہا مولا بس تو ہی، تیرے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. اور ایک توحید وہ ہے جو ہمیں در مصطفیٰ سے ملی ہے، یعنی رحمان والی توحید وہ ہے جو در مصطفیٰ سے ملی ہے. یعنی عقیدہ توحید ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور پھر جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس کو ماننے کا حکم دیا ہے اسے بھی مانو. یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور حضرات عزیز وقار، عقیدہ توحید ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عقیدہ توحید ہر مسلمان کا توحید پر ایمان ہونا ضروری ہے. یعنی اللہ رب العزت کو ایک ماننا، خدا کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، خدا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، خدا واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. اور حضرات عزیز وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اس سورہ مقدسہ کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے. اور اس سورہ کا مقدسہ کا شان نزول کیا ہے کہ حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات کو آگ سے بنایا، انسانوں کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو جو ہے وہ نور سے بنایا، اور زمین کو پانی کی جاگ سے بنایا، آسمان کو دھوئیں سے بنایا. تو جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کسی سے تخلیق کیا ہے تو معاذ اللہ بھی کس چیز سے بنا ہے؟ یہ سوال کیا یہودیوں نے. ابھی حضور آقا علیہ السلام خاموش تھے کہ آپ اپنے وہم جوہا والے لب مبارک ہلاتے، ابھی آپ خاموش تھے کہ عرش سے جبریل امین سورہ اخلاص لے کے آگے. اور دوسرا شان نزول یہ ہے ترمذی شریف کے اندر کہ مشرکین مکہ نے آ کر سوال کیا، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندے کا حسب اور نسب ہوتا ہے،
بیٹا فلاں کا ہے، پوتا فلاں کا ہے، اس کا فلاں باپ ہے، اس کا فلاں دادا ہے، تو معاذ اللہ اللہ کا بھی حسب بتاؤ کہ وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا جو ہے وہ پوتا ہے۔ تو اب ابھی سرکار دو جہاں یہ ارشاد فرمانے ہی والے تھے کہ جبریل امین علیہ صورت اخلاص لے کر آگے اور عرض کی قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ تو حضرات عزیز وقار یہ سرکار دو جہاں نے یہ سورہ مقدسہ جبریل امین لے کر آئے، تو حضرات عزیز وقار اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا۔ اور حضرات یہاں پر مجھے ایک بڑی بات یاد رکھی ہے، حضور شیخ القرآن علامہ ابو الحقائق علامہ مفتی محمد عبد الغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور انہوں نے کہنے لگا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ الحمد سے لے کے قرآن والناس تک پورے کا پورا قرآن مصطفیٰ کریم کی نعت ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک ایسی صورت پڑھتا ہوں جس میں سرکار دو جہاں کا ذکر ہی نہیں ہے، تو وہ تو خالصتاً توحید والی صورت ہے، تو پھر یہ آپ کا دعویٰ کرنا کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مصطفیٰ کریم کی نعت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور شیخ القرآن نے فرمایا بھئی پڑھ وہ کون سی صورت ہے؟ اس نے کہا جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ذرا اس کا ترجمہ تو کر۔ اس نے کہا جی قل، اے محبوب آپ فرما دے۔ آپ نے فرمایا بھئی اللہ نے خود کیوں نہیں فرما دیا کہ میں ایک ہوں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود بھی تو فرما سکتا تھا نا، لوگوں کے ذہن میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کے اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں بات بٹھا سکتے تھے نا کہ میں ایک ہوں بھائی۔ تو اللہ نے پھر بھی اپنی بات، اپنی توحید کا ذکر بھی لوگوں سے، اپنی توحید کا جو ہے وہ نام بھی لیا تو مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک سے لکھوایا، یعنی مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک سے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ تو حضرات عزیز وقار یہ سرکار دو جہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے فرمایا یہ تو سورہ مقدسہ ہی سرکار دو جہاں کی نام سے شروع ہو رہی ہے، تو کہتا ہے اس میں جو ہے وہ ذکر نہیں۔ تو حضرات عزیز وقار اللہ رب العزت عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہ سورہ مقدسہ میں نے تلاوت کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ سورہ مقدسہ کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کی جو ہے وہ صفتیں ہیں، اللہ کی شانیں، اللہ کی وحدانیت اس سورت کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ اور جو اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرتے ہیں ان کو کیا مقام ملتا ہے ذرا وہ بھی سنتے جائیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا کریم نے ایک صحابہ کی جماعت ایک جنگ کے لیے بھیجی اور ایک صحابی کو مصطفیٰ کریم نے ان کا سپہ سالار بنا کر، ان کا امیر بنا کر بھیجا۔ تو جب بھیجا تو وہ صحابی جب بھی میدان کے اندر جب بھی نماز کا وقت آتا تو وہ صحابی امیر جو تھے صحابہ کے وہ خود جماعت کرواتے۔ پتہ چلا مسلمانوں کا امیر المومنین وہ ہوتا ہے جو جماعت بھی خود کروائے، جو میدان میں جب وقت آئے تلوار پکڑ کے غازی بن جائے اور جب نماز کا وقت آئے تو مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے نمازی بن جائے۔ تو یہ مسلمانوں کا امیر وہ نہیں ہو سکتا جسے سورۃ الاخلاص نہ آتی ہو یا جسے سورہ فاتحہ پڑھنی نہ آتی ہو۔ تو حضرات عزیز وقار وہ صحابی رسول جب بھی جماعت کرواتے تھے نا تو جہری قرات جب بھی کرتے تو دوسری رکعت کے اندر ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے، یعنی ہر نماز میں جب بھی نماز پڑھاتے جہری قرات کرتے تو دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، اور کوئی سورت نہ پڑھتے، جب بھی پڑھتے سورہ اخلاص دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ واپس آئے تو آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو سارا شان والا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف شان والا، قرآن کی ایک ایک آیت شان والی، قرآن کا جو ہے وہ ایک ایک سورہ جو ہے شان والی مرتبے والی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن سارے کا سارا مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے یہ صحابی ہمارا امیر بنا کے بھیجا،
وہ جب بھی جہری قرات کرتے تھے دوسری رکعت کی سورہ کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. میرے کریم آقا نے فرمایا اے صحابہ بحث نہ کرو, جاؤ اسے ہی جا کے پوچھ لو کہ تم ایسا کیوں کرتا ہے بھائی, تم اور کوئی سورت کیوں نہیں پڑھتا, تو سورہ اخلاص کی تلاوت ہی کیوں کرتا ہے. تو جب صحابہ گئے تو جا کر کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے, ہر جہری رکعت کی دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتا ہے. اس صحابی نے جواب دیا, انہوں نے کہا مصطفیٰ کریم نے پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہاں مصطفیٰ کریم نے پوچھا ہے. تو صحابی نے عرض کی کہ پھر جاؤ آقا کریم کی بارگاہ میں جا کے میری طرف سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورہ توحید سورہ اخلاص کی تلاوت اس لیے ہر نماز کی دوسری رکعت پہ کرتا ہوں کیونکہ اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے, اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے, اللہ رب العزت کی صفات ہے اس میں. تو میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے اس سورت پڑھنے سے سکون ملتا ہے, اللہ کی صفتیں بیان کرنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے. میں اس وجہ سے ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. جب صحابہ واپس آئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابی تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی صفات جب بھی اللہ کی نام لیتا ہوں, اللہ کی صفات اللہ کی صفتوں کا ذکر کرتا ہوں, میرے دل کو سکون ملتا ہے, میں اس لیے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں. تو اللہ سرکار دو جہاں نے فرمایا اچھا پھر ایسے کرو, پھر انہی قدموں میں واپس جاؤ, اسے بھی جا کے خوشخبری سنا دو, اسے کہو کہ تمہیں اللہ کی صفات سے پیار ہے, تمہیں اللہ کی توحید سے پیار ہے, تمہیں اللہ کی وحدانیت سے پیار ہے, تو پھر سن لو عرشوں کا مالک خدا بھی تیرے ساتھ پیار کرتا ہے. یہ شان ملتی ہے سورہ توحید کی تلاوت کرنے والوں کو. اور پھر سرکار دو جہاں غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ جا رہے ہیں تو راستے کے اندر جبریل امین آئے اور آقا کو انہوں نے خبر دی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بزرگ صحابی معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا ہے. تو سرکار دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو آئے تو جبریل امین نے عرض کی آقا آپ اپنے صحابی کی نماز جنازہ پڑھنی چاہتے ہیں؟ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا پڑھنی نہیں چاہتا بلکہ آگے کھڑا ہو کے پڑھانی بھی چاہتا ہوں. تو جبریل امین نے یوں پر مارا تو سارے حجابات اٹھا دیے گئے. تو صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے مصطفیٰ کریم آگے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھا رہے تھے اور سرکار کے دو عالم کے آگے مصطفیٰ کریم کے صحابی کی چارپائی جنازے کی چارپائی پڑی ہوئی تھی. اب دیکھیں یہ جبریل امین کی طاقت ہے. جبریل امین ایک پر مارے تو حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں. یہ جبریل امین کی شان ہے. ارے یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا, یہ شان تو جبریل امین کی ہے. ارے تو جو جبریل جس آقا کی معراج کی رات آ کے قدموں کے بوسے لیتا ہے, ارے جو جبریل جس جبریل کو اللہ نے بنایا ہی محمد عربی کی خدمت کے لیے ہو, تو پھر جب جبریل کی یہ طاقت کا عالم ہے تو سرکار دو جہاں کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. میرے کریم آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, آقا کریم کے شان و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. تو سرکار دو جہاں نے نماز جنازہ پڑھائی. جب جنازہ پڑھا لیا تو سرکار نے دیکھا آسمان سے دو نوری فرشتوں کی دو صفیں بنی ہوئی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ایک صف میں 70,000 فرشتہ ہے, اور دوسری روایت میں آیا کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا ایک صف کے اندر 6 لاکھ فرشتہ تھا. یعنی دو صفوں کے ملا کے 12 لاکھ فرشتے نے حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی. تو جبریل امین کو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ اے جبریل اس کی وجہ کیا ہے کہ تو نے جو ہے ہمیں ہمارے صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے, حجابات ہٹا دیے ہیں, جو ہے نماز جنازہ ہم نے ابھی ادا کی ہے. لیکن جبریل اس بات کا کیا مطلب ہے یہ میرے صحابی کے جنازے میں آسمان سے نوری فرشتے کیوں آئے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوری فرشتے آپ کے صحابی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھنے آئے ہیں کہ یہ آپ کا صحابی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی کوئی کام کرتا تھا اللہ کی سورہ توحید سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا. یہ مقام ملا
ان کو اللہ رب العزت کی توحید والی سورت تلاوت کرنے کا. اور تفسیر روح البیان میں مولا علی شیر خدا کے حوالے سے تفسیر روح البیان والے لکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، کون علی جس کو سرکار نے فرمایا لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، وہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں جو بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، فرمایا شیطان اس دن سارا دن ایری چوٹی کا زور بھی لگا لے اس بندے سے گناہ نہیں کروا سکے گا. فرمایا سارا دن اس بندے کے اوپر اللہ کریم کی رحمت، اللہ کریم کی رحمت اور انوار و تجلیات کا سایہ رہے گا. فرمایا وہ جہاں بھی جائے گا اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر رہے گا، شیطان اس سے گناہ نہیں کروا سکے گا. حضرات عزیز وقار یہ اللہ رب العزت کے مقام ملتا ہے جو مصطفیٰ اللہ رب العزت کی توحید کے صفات اور اللہ کی صفت، اللہ کی توحید کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، یہ ان کو مقام دیا جاتا ہے. حضرات عزیز وقار بات لمبی نہ ہو جائے، میں بات بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں. تو حضرات عزیز وقار اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں کہ لمبے لمبے واضح کیے جائیں یا لمبی لمبی دلیلیں دی جائیں. ایک چھوٹی سی بات بھی اگر بندہ ذہن میں بٹھا لینا تو اسے عقیدہ توحید سمجھ آ جاتا ہے. جس طرح ایک صاحب حال بزرگ جا رہے ہیں تو راستے کے اندر ایک مائیا کو چرخا چلا رہی ہے، تو آپ نے اس مائی کو رک کے کہا بھائی ساری زندگی تو نے چرخا ہی چلایا ہے، کوئی اللہ کے بارے میں بھی جانتی ہے، کوئی خدا کا ذکر بھی کبھی کیا ہے، اللہ کا نام بھی کبھی لیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں مانتی ہوں کہ اللہ ہے، دل و جان سے مانتی ہوں کہ اللہ ہے، یہ کائنات کا نظام چلانے والی ایک ہی ذات خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تجھے کوئی امان تجھے کوئی تبلیغ کر کے گیا ہے، تو نے کوئی مدرسہ بنایا ہے، تیرا کوئی بیٹا عالم دین ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. اس نے کہا پھر پتہ کیسے تو کیسے مانتی ہے کہ اللہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اس چرخے نے بتایا ہے کہ اللہ ہے. انہوں نے کہا بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ چرخہ تیرے لیے مبلغ دین بن گیا، یہ چرخے نے تمہیں کیسے بتا دیا؟ اس نے کہا بھئی یہ چرخہ میں چلاتی ہوں تو پھر داغا بنتا ہے، پھر سوت بنتا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چرخہ چل نہیں سکتا. اگر یہ چھوٹا سا چرخہ چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام بھی چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا. وہ خدا ہی ہے جو اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو پھر آپ نے اس مائی سے فرمایا کہ بھائی بتا کتنے خدا ہیں، تو کتنے خدا مانتی ہے؟ ایک مانتی ہے، دو مانتی ہے؟ اس نے کہا ایک ہی خدا ہے، دوسرا نہ کبھی تھا نہ کبھی قیامت تک ہو سکتا ہے نہ کبھی قیامت کے بعد ہوگا. آپ نے فرمایا کسی نے تبلیغ کی ہے، کوئی تمہیں بتا گیا، تو نے کوئی کتاب پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کوئی کتاب نہیں پڑھی، اسی چرخے نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے. انہوں نے کہا بھائی چرخے نے کیسے بتا دیا؟ وہ بھائی بول کے کہنے لگی. انہوں نے کہا دیکھو میں اس چرخے کو چلاتی ہوں اپنی مرضی سے، جب دل کیا چلا لیا، جب دل کیا رک گئی، کبھی کھانے کا وقفہ کبھی پانی کا وقفہ. اگر میرے ساتھ آ کے کوئی میری اور سہیلی کوئی اور عورت بیٹھ جائے تو پھر ہمارے دونوں کے فیصلوں کے اندر اختلاف ہو جائے گا. وہ چرخہ اس طرف چلائے گی، میں چرخہ اس طرف چلاؤں گی، لہذا دو عورتیں اگر مل کے بیٹھیں گی تو چرخہ چلا نہیں سکیں گی. لہذا اسی طرح خدا کائنات کا ایک ہی ہے، اگر دوسرا خدا ہو تو کائنات کا نظام نہیں چل سکے گا. وہ ایک ہی خدا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے. حضرات عزیز وقار پھر ایک شخص جو ہے وہ بھینس اپنی جو ہے وہ کھال کے کنارے پر جو ہے وہ نہا رہا ہے. تو صاحب یار بزرگوں نے کہا بھائی ساری زندگی بھینس کو چارہ ڈالا ہے، نہایا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں مانتا ہوں اللہ ہے، اللہ ہے. انہوں نے کہا بھائی کس نے بتایا تجھے، تو تبلیغ کر کے گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ جو بھینس کھڑی ہے نا اسی بھینس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ ہے. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس بھینس کو، اس نے کہا میں اس بھینس کو جب چارہ ڈالتا ہوں، توڑی ڈالتا ہوں، پٹھے ڈالتا ہوں، اور جو بھی میں اسے خوراک ڈالتا ہوں اس کا کلر یا تو پیلا ہے تو یا اس کا کلر جو ہے وہ سبز ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میرے دودھ، جب میں دودھ دوہتا ہوں تو میرے دودھ کے اندر دودھ نہ کبھی پیلے کلر کا آیا ہے نہ کبھی سبز کلر کا آیا ہے، ہمیشہ دودھ آتا ہے تو سفید کلر کا آتا ہے. تو میں مان گیا ہوں کہ وہ خدا ہے کہ جو خوراک تو میں اسے سبز اور پیلے جو ہے پیلا نما اور
سبز نما دیتا ہوں تو خدا جو ہے مجھے خالص دودھ جو ہے وہ سفید رنگ کا عطا فرماتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، کیونکہ آج کل بھی سوشلزم اور کیمونزم کا ایک گروہ ایک اتنا ہے جو آج بھی اللہ کے ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نہیں، معاذ اللہ۔ تو ایک دہریہ ایک پادری کوفے کی جامع مسجد کے اندر آیا اور آ کر ممبر پہ بیٹھ گیا، ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگا بھائی میں خدا کو نہیں مانتا، تم کہتے ہو خدا ہے، اگر خدا ہے تو پھر میرے 3 سوال ہیں، ان کا کوئی بندہ مجھے جواب دے۔ تو سراج الامہ امام الائمہ سرتاج الائمہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ کی 55 عمر ہے، چھوٹی عمر، ایک روایت میں ہے 9 سال عمر ہے، ایک روایت میں آپ کی 12 سال عمر ہے، آپ بھی مجمع میں موجود ہے۔ تو اس پادری نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا بھائی اگر اللہ ہے تو پھر میرے 3 سوالوں کے جواب دو۔ اس نے کہا جی اگر اللہ ہے تو پھر خدا سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو خدا کا رخ کس طرف ہے؟ اگر خدا، اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے خدا ہے تو خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ اس نے 3 سوال کیے۔ تو اس نے کہا بھائی کوئی جواب دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک ابھی چھوٹی ہے، آپ مجمع میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے پادری اگر تو کہے تو تیرے سوالوں کے جواب میں نہ دے دوں۔ تو اس نے کہا بھائی تو چھوٹا سا بچہ کیا جواب دے گا؟ آپ نے فرمایا تو سوال کر میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تو آ جا، میرے سوالوں کے جواب تو دے۔ آپ نے فرمایا تجھے سوال جواب کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ نیچے کھڑا ہوتا ہے اور جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے، لہذا تو نیچے اتر، مجھے ممبر پہ بیٹھنے دے، پھر میں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ وہ نیچے آ گیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ جلوہ فرما ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اب سوال کر پہلا۔ اس نے کہا جی اگر خدا ہے تو خدا سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا بھائی تجھے گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا جی آتی ہے۔ فرمایا گنو ذرا۔ اس نے کہا جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ فرمایا اب اسے ذرا الٹی گنتی گن۔ اس نے کہا جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ایک پہ آ کے رک گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی 1 سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا جی 1 سے پہلے تو کچھ نہیں تھا۔ فرمایا اگر مجازی 1 سے پہلے کچھ نہیں تو حقیقی 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا دوسرا سوال کر۔ اس نے دوسرا سوال کیا تو اس نے کہا جی اگر خدا ہے تو خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ خدا کا رخ کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی ایک لانٹرن جلاؤ، ایک دیا جلاؤ۔ دیا جلایا گیا، لانٹرن جلائی گئی۔ تو آپ نے فرمایا مسجد کی ذرا کھڑکیاں دروازے کو بند کیا جائے۔ بند کیا گیا تو وہ پورے کمرے کے اندر روشنی ہوگی، ہر جگہ جدھر دیکھتے ہیں اس لانٹرن کا، اس جو ہے وہ ٹارچ کا جو ہے وہ روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بتا اس لانٹرن کا رخ کدھر ہے؟ اس نے کہا بھائی اس کے رخ کا تو تعین نہیں ہو سکتا، یہ تو چاروں طرف جو ہے وہ روشنی پھیلا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب ایک انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی لانٹرن اس کے رخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا تو جو اللہ نور السماوات والارض ہے، جو زمین و آسمانوں کا نور ہے، اس کے رخ کا تعین کون کر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا جی آپ نے فرمایا بھائی تیسرا سوال۔ اس نے کہا جی میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا ہے، اگر خدا ہے تو خدا اس وقت کیا کر رہا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرا خدا ہے، میرا خدا واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، میرا خدا ہے۔ اس نے کہا اگر ہے تو کر کیا رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرا خدا ہے، کر اس وقت یہ رہا ہے کہ تجھے ہزاروں کے مجمع میں کھڑا کر کے ذلیل کر رہا ہے، ابو حنیفہ کو عزت عطا کر رہا ہے۔ حضرات امام میں امام با مقتدائے سنیہ، حضرات یہ عقیدہ توحید جو ہے الحمدللہ تعالی ہمارے سنت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی نہ کوئی داتا مشکل کشا ہے، نہ کوئی غوث مشکل کشا ہے، بھائی مشکل کشا اللہ ہی ہے، لیکن یہ ولی غوث قطب انبیاء یہ جو بھی کرتے ہیں، ان کو جو بھی کمالات ملے ہیں ان کے ذاتی نہیں بلکہ اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حاجت روا مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے،
سوا کوئی کچھ نہیں کرتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, لیکن جسے اللہ طاقت اور اختیار دے دے, پھر اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور طاقت سے وہ بھی جو چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیک الا البلاغ المبین.